الله الذي نزل وأنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا نسلم ونصلي على سيد المنير أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا مجادل له لا ولد له ولا ولد له ولا جلد بلد له ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ختما وختما وخاتما بالنبوة والرسالة ونشهد أن سيدنا وسند الكائنات وإمامنا وإمام الكائنات ومخدومنا ومخدوم الكائنات مقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومحبوب رب الكائنات أسوة كافة للكائنات نذيرا للكائنات بشيرا للكائنات هاديا للكائنات شفيعا ورفيعا وبديعا ونبيا وتقيا ودليلا وخليلا وجميلا وأمينا وحسينا عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا عظیم احسان اور انعام، جس ذات ذوالجلال والکمال اور لجپال نے محض اپنے فضل اور مہربانی دے پیش نظر زندگی وچ پھر ایک مرتبہ توحید اور سنت دی مقدس نسبت دے ماتحت چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی پرخلوص حاضری نو محض اپنی رضا دی خاطر دارین اور کونین دے اندر قبولیت دا شرف عطا فرما. نہایت ہی پرمسرت موقع، قابل صد افتخار موقع، قابل صد مبارکباد موقع کہ اس دیہات اور گاؤں کے اندر بیک وقت اتنے معصوم ننھے منھے بچے اور بچیاں نے ایسی سعادت حاصل کی تھی اور اتنا بڑا اعزاز حاصل کیتا کہ جس اعزاز اور سعادت حاصل کرن تو بعد ہر بندے دی زبان وچوں لفظ مبارک نکلتا ہے. دنیا دے جہان وچ اگر کوئی بندہ کسے عہدے تے فائز ہوئے، دنیا دے جہان وچ کسے بندے نو کوئی خوشی دا مقام حاصل ہوئے، دنیا دے جہان وچ بندے نو اللہ بیٹے والی نعمت تو نواز دے وے، دنیا دے جہان وچ کسے بندے دی کوٹھی، بلڈنگ، دولت، کوئی چیز حاصل ہو جاوے تو لوگ اس نو مبارکہ دے دیں. دوست اپنی جگہ تے، رشتہ دار اپنی جگہ تے، پڑوسی اپنی جگہ تے، مگر ساری کائنات دیاں مبارکہ کٹھیاں کر لو، ساری دنیا دیاں مبارکہ کٹھیاں کر لو، جیڑی مبارک اس بندے نو حاصل ہونی ہے کہ جس بندے اعزاز حاصل کیتا، سعادت حاصل کیتی، کسی بچے نے، کسی بچی نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے وہ اعزاز حاصل کیتا کہ جس نے اعزاز حاصل کرتے اللہ دے فرشتے بھی اس نے مبارک دے رہے ہو. میں مبارک دے وہاں، کوئی عالم دے وے، کوئی خطیب دے وے، کوئی صدر دے وے، وزیر دے وے، لوگ سمجھتے ہیں یار میں بڑا اعزاز حاصل کیتا ہے کہ اتنی دنیا میں نو مبارکہ دے رہی ہے، مگر اس بندے کا کتنا بڑا اعزاز ہونا ہے جس بندے نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس نال مبارک پیش کرے. اس بندے کا کتنا بڑا اعزاز ہونا ہے جس بندے دے سر دے اتے خود اللہ پاک دے سر تے تاج عزت سجا دے، تاج عظمت دے سر تے رکھ دے میں، اور جس نے اللہ دے دربار دے اندر انہاں لوگاں پیش ہونا ہے، اس دن حقیقت دے اندر وہ بندہ مبارک دا مستحق ہونا ہے جس دے سینے وچ اے قرآن دی دولت جمع ہونی ہے.
کوٹھی والے نو اس دن کسے مبارک نہیں دیونی. اگر دنیا تے افسر بن گیا ہے، دنیا دے اندر کوئی عہدہ لے لیا ہے، آرمی چیف بن گیا ہے، پاکستان کی کرسی صدارت تے بیٹھ گیا ہے، وزارت عظمت تے بیٹھ گیا ہے، اس بندے نو دن قیامت تے مبارک نہیں ملنی. مبارک ایک مزدور بندہ، ٹوکری چاہ کے گزارا کرن والا، محنت مزدوری کرن والا، جس نے سر تے پگڑی بھی کوئی نہیں، کم دا لباس بھی کوئی نہیں، پیرا میں کم دی جتی بھی کوئی نہیں، ایک ٹائم دا پکڑا ہے، دوے ٹائم دی انتظار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پکڑے کہ نہیں پکڑا، ملنا کہ نہیں ملنا، کھانا کہ نہیں کھانا. اس کا بچہ جدو دن قیامت اللہ کے دربار حاضر ہوئے، اس مزدور نو بھی مبارکہ تے بشارتاں مل رہی ہوئے، اس دے بیٹے نو اللہ کے طرف حکم ہو رہا ہوئے، سفارش کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہگار رشتہ داراں تے ماں پیو نو معاف کرنا میرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اصل مبارک تو وہ ہوئی نا جس مبارک نال اللہ اکبر کبیرہ بندے دا دل مطمئن ہوئے، اطمینان ہوئے کہ واقعی کوئی شے ملی ہے. اور اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دا خوش بخت انسان ہو رہے جس بندے واسطے اللہ دے طرف مبارک، اللہ دے رسول دے طرف مبارک ہونی ہے، اور اللہ دے ملائکہ اور فرشتے دے طرف بھی اس شخص واسطے مبارک ہونی ہے. تا اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر اس بات کا اظہار فرما دیتا کہ اصل دولت جیڑی ہے میں دنیا دے اندر لوگوں واسطے بنائی ہے، وہ دولت قرآن والی ہے. وہ دولت کیڑی ہے؟ وہ قرآن والی دولت ہے، اور قرآن والا اعزاز ہے، قرآن والی سعادت ہے. اگر کسی کو مل جاوے تو سبحان اللہ، اس دے نال دی دولت بھی کوئی نہیں، اس دے نال دی عزت بھی کوئی نہیں، اس دے نال دی عظمت بھی کوئی نہیں، اس دے نال دا شان تے ترہ امتیاز بندے دا کوئی نہیں. بندہ دنیا تے غریب ترین ہوئے، مگر قیامت والے دن ساری دنیا دے امیر پیچھے کھلوتے ہوئے، اس غریب نو اللہ دے طرفوں بشارتہ مل رہی ہوئے، ملائکہ انہوں مبارکہ دے رہے ہوئے، اور اللہ دے طرفوں سلام پیش ہو رہے ہوئے. یہ ہے اصل دولت جڑی قرآن پاک والی، جس نو دنیا نے آج تک دولت نہیں سمجھا، جس نو اسا تسا دولت نہیں سمجھا. ساڑی دوڑ کسے ہور دولت آلے پاسے ہے، او دولتہ حاصل کر سے تا اتھے کا مبارک تینو لوگاں دیوڑی ہے، مگر جس دن حقیقی مبارک ہونی اس دن اس دولت والے نو پوچھنا ہی کسے کوئی نہیں. اور جس دن سینے قرآن علی دولت ہوگی ہے، انہوں فرشتے اپنے کندھیاں تے بٹھا بٹھا کے بہشت بری میں داخل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي الْجَنَّةِ نَهَرٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ وَعَلَيْهِ مَدِينَةٌ مِّن مَرْجَانٍ أَوْ كَمَا قَالَ خَيْرُ الْأَنَامِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللہ نے پاک پیغمبر دے کولو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جن قیامت اللہ پاک نے جنت دے اندر ایک نہر جاری کر دے بڑی جنات الفردوس تے بہشت برین دے اندر نہر جاری ہونی او دا نا ہونا ریان. او دا نا ریان ہونا ہے، او ایہو جی ریان نہر ہونی ہے کہ اس نہر تو جڑے ملے بندیاں نو پانی پلایا وجنا ہے. ندیاں ساریاں سکھا تے بکھاں لہ وجنیاں نے، ساریاں پیاسا ہونا دی اللہ نے بجھا کے رکھ دے بڑیاں نے. وَعَلَيْهِ مَدِينَةٌ مِّن مَرْجَانٍ. او جڑا نہر اللہ نے اس بحث دے اندر جاری کی دی او دے اتے اللہ نے ایک محلات بنا دیتے
جڑے جواہرات ہیرے تے موتیاں دے نال جڑے ہوئے نے اور اس بلڈنگ تے کوٹھے تے شہر دے 70 دروازے اللہ نے قائم کر دے ہونے نے ہر دروازہ یا تا سونے دا بنیا ہونا ہے یا تا چاندی دا بنیا ہونا ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہونا ہے تے بڑا مزین بھی ہونا ہے اور بڑے حسن نال گھر آراستہ کیتا وننا ہے وہ پورا شہر تے پوری آبادی تے بستی قائم کیتی وننی ہے اور دے حسن رتبانہ کرن واسطے او دے درمیان دے اندر نہر چلائی وننی ہے اور اس نہر دا نام ریان لکھے آیا ہونا ہے اور گھر جڑے بنے ہوئے مرجان نال لؤلؤ موتی دے نال موتی جڑے سونے تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات نال جڑیا بھی ہونا ہے تے جڑیا بھی ہونا ہے تے بڑیا بھی ہونا ہے اس دن سونے تے چاندی تے جڑے ویلے دروازے فٹ ہو جڑے میں کدیاں نے حیران ہو کے ویکھنا ہے کہ اتنا خوبصورت مکان تے بلڈنگ تے شہر تے کوٹھی کدے واسطے بنائی گئی ہے ایتھے کس نے آ کے بسیرا کرنا ہے ایتھے کس نے آ کے ٹھکانہ کرنا ہے اتھا تائیو جائے گھر بنائے میں صدرہ واسطے ایو جائے گھر بنائے میں بادشاہ واسطے ایو جائے گھر بنائے میں امیر کبیر لوگاں واسطے مالدار لوگاں واسطے دنیا دار لوگاں واسطے آج جنت الفردوس دے اندر اتنیاں بڑیاں نہراں تے جسمیں تے مقصد خزانے تیار کیتے گئے اتنے گھر تے بلڈنگ تے کوٹھیاں تیار کیتیاں گئی ہیں ایک کس واسطے تیار ہوئی ہیں اتنے کس بادشاہ نے آنا ہے کس وزیر اعظم نے تھے آگے بسیرا کرنا ہے ابو جواب ملنا کوئی نہ صدرہ دا گھر کوئی نہیں وزیرہ دا گھر کوئی نہیں امیرہ دا گھر کوئی نہیں ایک غریب دا گھر ہے ایک کڑے غریب دا گھر ہے اس غریب دا گھر ہے لحامل القرآن اس غریب نے دنیا دی دولت والے پاسے توجہ نہیں دیتی دنیا دی دولتاں کٹھیاں نہیں کیتیاں جمع نہیں کیتیاں آپ ہی اپنا دل قرآن علی دولت نال بھری رکھے سی ولکو بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹی نو بھی قرآن علی دولت والے پاسے لا دیتا سی ول بیٹا پیدا ہویا لوگاں دیا خواہشاں دیا میں افسر بنا سا میں نو ڈاکٹر بنا سا انجینئر بنا سا مگر اس غریب دی خواہش ہے میں نو ڈاکٹر دی ضرورت کوئی نہیں میں نو انجینئر دی ضرورت کوئی نہیں میں نو دنیا دے عہدے تے پیسے تے لالچ دی ضرورت کوئی نہیں اپنی دھیاں نو بھی قرآن علی دولت نال راستہ کیتا اپنے پتر نو بھی قرآن علی دولت نال کھڈیاں فرشاں دے اوتے بٹھا کے کھڈیاں پھوڑیاں تے صفوں تے بٹھا کے مدرسے دے اندر صبح سویرے سردی دے اندر اپنی دھی نو چھوڑ کے آیا اپنے پتر نو چھوڑ کے آیا جڑے ویلے انہاں سردیاں تے گرمیاں برداشت کر کے او دولت کٹھی کیتی تے سینے وچ جمع کیتی اج اللہ دے طرفوں اعلان ہونا ہے اے گھر کسے صدر نو نہیں دیونا اے گھر کسے وزیر تے بادشاہ نو نہیں دیونا لحامل القرآن اے گھر انہاں نو دیونا ہے جنہاں دے سینے وچ دولت قرآن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا سجاد الرحمان صاحب جب دے پہ بھائی ڈاکٹر صاحب اگے آؤ ڈاکٹر صاحب اگے آؤ جی اگے آؤ ڈاکٹر آگا ہوتا پہ تو سا ڈاکٹر پہلے جا رہے جب دے پہ بھائی اگے تجریب لائے آؤ گنگا لیا لے جب دے پہ میں آکے گنگا چھوڑ گئے اس نے بارش جو آگئی اللہ اکبر اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے اللہ اکبر جس بندے نو گھر ملنا ہے جس بندے نو ایک کوٹھی ملنی ہے جس بندے نو ایک اعزاز ملنا ہے جس بندے نو ایک سعادت ملنی ہے جس بندے نو اللہ نے دل قیامت دی عظمت دیونی ہے جس بندے نو اللہ نے اس شان پہ فائز المرام کرنا ہے ایک کتنا بڑا خوش نصیب بندہ ہے کتنی بڑی عزت والا بندہ ہے اللہ اکبر تو ڈاکٹر بن بننے تے تا مبارک ملے تو افسر بن بننے تے تا مبارک ملے او جناب تو پروفیسر بن بننے تے تا مبارک ملے او تو عہدے تے آ جاویں تے تا دنیا مبارک دے کرسی صدارت تے بیٹھے
تے بیٹھے تے تاں تینوں دنیا نے مبارکہ دینے کہ اس بندہ یار بڑی محنت کر کے آئے بڑیاں مشقتاں تو بعد 22 سال کوئی تھکے کھاندا رہے پر تھکے کھاون تو بعد اج نوں کرسی مل گئی ہے اج کرسی تے براجمان ہو گیا اج لوگ تینوں مبارک دینی ہے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اے جڑی مبارک حافظ قرآن نوں ملدی پئی ہے جڑی دولت قرآن والی تیرے تے میرے سینے وچ جمع ہو گئی ہے انہاں نوں مبارک کدوں ملنی ہے انہاں نوں مبارک اس طرح ملنی ہے ان اللہ قبل ان يخلق الخلق من الفيام فلما سمعت الملائكة القرآن طوبى ماشاءاللہ دی پئی مبارک ماشاءاللہ لأمة ينزل عليهم هذا طوبى لأجواف تحمل هذا طوبى لألسنة تنطق بهذا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سمجھ آنی پئی ہے سارے انو اچھا آپ ہونا سبحان اللہ رل کے آکھیں کرو اتفاق نالے کھبے پاسے نے چوک کی نہیں بیٹھے تو سنراز تو نہیں بیٹھے بھائی سارے خوش بیٹھے اللہ اکبر اللہ پاک نے جس کا اپنا کلام ہے جس کا اپنا بیان ہے اے خود اللہ کی زبان ہے سبحان اللہ اے میں تلاوت کراں تو تلاوت کرے کوئی قاری صاحب کرے کوئی عالم صاحب کرے کوئی خطیب صاحب پڑھے خطیب پڑھے تے اپنی لذت قاری پڑھے تے اپنی لذت مگر ساری لذتاں وچوں تھوڑا جہا دھیان ہٹا تھوڑا جہا عقل تے دماغ اس پاسے لڑا ان اللہ اپنے کلام نو خود رحمان نے پڑھیا جدو اپنے کلام نو خود رحمان نے پڑھیا جدو اپنے قرآن نو زبان رحمان تو جاری ہویا جدو اپنا قرآن خود اللہ پاک نے آپ تلاوت کیتا اس ویلے تو بھی کول کوئی نامی میں بھی کول کوئی نامی کوئی نبی ولی تے پیر فقیر بھی کول کوئی نہیں اے دنیا دا جہان بھی نہیں بڑھیا اے دنیا دا مقام تے زمان بھی نہیں بڑھیا اس ویلے اللہ پاک نے اس قرآن مقدس دی تلاوت کی تھی سورت طٰہٰ دی سورت یاسین دی یہ ویلے اللہ پاک نے اپنے کلام نو آپ اپنی زبان نال تلاوت کی کرتے پڑھیا اس ویلے فلما سمعت الملائکۃ القرآن اس ویلے تو سانسا نہیں سنیا فرشتے موجود عرش برین اٹھاون والے فرشتے اللہ دے رکوع تے سجود کرن والے فرشتے اللہ دے ذکر تے شکر تے فکر تے ران والے فرشتے یہ ویلے اللہ دے ذکر تے مشغول اللہ دی عبادت تے مصروف کوئی رکوع وچ کوئی سجدے دے اندر کوئی اللہ دے ذکر و شکر دے اندر کوئی اللہ دے حمد و ثنا اور مجد بزرگی دے بیان کرن مصروف یہ ویلے وہ اپنے کام وچ لگے ہوئے نے اچانک انہاں دے کاناں تے قرآن دی آواز آئی ہے تے پہلی مرتبہ آواز آئی ہے قرآن پاک دی اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے کیویں فرشتیاں نے سنیا سنن تو فوراً بعد انہاں دے دل دماغ وچوں تے انہاں دی زبان وچوں جڑی چیز جاری ہوئی ہے او دا نام ہے مبارک لوگاں نو فرشتے مبارک کھلے دینے اس ٹائم میں دیتے ہیں جدوں تک یہ لوگ جے پیدا بھی نہیں پیدا ہونا تو 1000 سال پہلے فرشتے نے قرآن سنیا تو اسے ویلے انہاں کیا توبہ
قرآن جس امت نو مل رہے جنہ لوگوں دے حصے وچ آ رہے اساں اج عرش نو اٹھاون والے فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مبارک دے مستحق ہیں جنہاں نو کلام ملنا ہے جنہاں نو قرآن ملنا ہے جنہاں نو دولت ملنی ہے جنہاں نے وہ قرآن پڑھنا ہے جنہاں قرآن اللہ آج آپ تلاوت کر رہے ہیں جنہاں قرآن نو اللہ خود پڑھ رہے ہیں وہ قرآن جس امت کے حصے میں جاؤں ہے تو انہاں لوگاں واسطے تے اس امت واسطے مبارک ہوئے اس جماعت نو مبارک ہوئے جنہاں دے حصے سے قرآن نازل ہوئے توبہ لِأَجْوَا فِي تَحْمِلُ هَذَا تے بل دوسرے نمبر تے مبارک انہاں نو میں جنہاں قرآن نو سینے وچ جمع کرنا ہے تے قرآن نو سینے وچ محفوظ کرنا ہے سینے وچ کیا کرنا ہے محفوظ کرنا جمع کرنا ہے اللہ اکبر اچھا تھوڑا جہاں ایک منٹ واسطے اس گل کے پیچھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر تے جبریل امین قرآن کھن کے آیا قرآن محمد دے سینے تے نزلہو علی قلبے کا میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہوندہ پہ نزول قرآن کی وحی شروع ہو گئی ہے جبریل امین کھن کے آ رہے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے پڑھ رہے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جبریل امین تلاوت کرے اللہ دے پاک نبی نے نال نال تلاوت شروع کر دیتی ہے نال نال آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس خدشے دی وجہ دے نال کہ جبریل تا جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تے جبریل فر فر پڑھدا پہ تیزی نال پڑھدا پہ ایک ڈائریکٹ بادشاہ اللہ نے پڑھایا سکھایا تے آ گئے اینو تے یاد ہے تے سارا پڑھدا جا رہے میرے کول تو ہونے پہنچے تے پہلی بار پہنچے تے یہ کتاب بڑی عزت والی ہے یہ کتاب تے دولت بڑی عظیم دولت ہے میرے کول رہ نہ جاوے ایدی زبر تے زیر تے شد تے مد تے حرف تے جملہ تے کلمہ جو کچھ بھی ہے اے سالم نہ سالم میرے دل وچ جمع ہو جاوے میرے سینے تے اکٹھا ہو جاوے اس نیت نال نبی کریم نے نال نال پیچھے پڑھنا شروع کیتا ہے تاں جو اللہ فرمایا لا تحرک بھی لسانک اے میرا پیغمبر نانا اج نہیں کرنا جدو ساڈا کاری پڑھتا پیا ہوئے ساڈا فرشتہ پڑھتا پیا ہوئے اس ویلے نال نال تساں تلاوت نہیں کرنی تساں نال نال زبان نو حرکت نہیں دینی تساں کیا کرنا ہے اے میرا پیغمبر تساں چپ کر کے قرآن نو سننا ہے خاموشی نال سننا ہے کیونکہ اے میرے قرآن دا ادب ہے اے میرے کلام دا ادب ہے ایک پڑھن والا تے باقی سنن والا ہن تساں کتنے بیٹھے ہو 200-400 تو بیٹھے ہو نا ضرور ضرور ہن میں ہی پڑھاں تے تساں بھی کوئی شے سمجھ آسی نہیں کاک بھی کسے نو سمجھ نہیں آونی بلکہ لوگاں کرنے جنگلیاں رکھیں یار یہ تا شور ہی شور ہے ادو سٹیج تے بیٹھا بندہ وہ بھی پڑھدا پہ جڑے تلے بیٹھے وہ بھی پڑھدے پھر ہن سانوں تا سمجھ کوئی نہیں یہی ہوندا کہ پیا ہے سمجھ تا سی یہ ایک پڑھسی تے باقی قرآن دا قانون بھی سے تا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ اللہ کی رحمت نال چھوڑی پڑھنا چاہتے ہو ایک باری تلاوت کر رہے ہوئے چپ کر کے سنو وہ دا فائدہ ہونا ہے تواڈی چپ تے بھی اللہ ثواب لکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈی زبان تا چپ ہو سی مگر اللہ فرشتیاں نو آکسی انہاں دی چپ نو بھی تلاوت لکھ سبحان اللہ انہاں دی خاموشی نو عبادت لکھ کیونکہ میرے قرآن دے ادب چپ ہے بہت خوب میرے قرآن دے احترام تے تعظیم چپ کیتی کھلے اللہ فرماتا ہے او فرشتے ہو متا سمجھو ہاتھ بدھی کھلے نہ تا کچھ نہیں کیتا کچھ نہیں لکھنا میں اندر دے حال جاندا اے اندرو قرآن دا ادب کر کے خاموش ہوئے کھلے انہاں دی ساری چپ عبادت لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے تا نبی پاک نے فرمایا کہ جس بندے دا امام ہوئے امام دی قرات مقتدی دی قرات ہوندی ہے بے شک اور پڑھدا امام کھلا ہے تے مقتدیاں دی قرات بھی نال لکھی گئی ہے تو تواڈی چپ عبادت بنی کہ نہ بنی
امام فاتحہ پڑھے وہ فاتحہ تواڈی بنی کہ نہ بنی امام قرآن دی سورت پڑھے وہ تواڈی تلاوت بنی کہ نہ بنی بن گئی نا مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ فرماتا اللہ تو حرک بھی لسانک میرے پیغمبر تسا زبان نو حرکت نہیں دیونی اللہ میرا ارادہ تا ایوے جو میرے سینے وچ ہر چیز جمع ہو جاوے کٹھی ہوئے میں تا اس لالچ چ پڑھدا پیا اس ارادے نال پڑھدا پیا جو قرآن دی کوئی آیت رہ نہ ونجے قرآن مقدس دی دولت دا کوئی حصہ کلمہ جملہ میرے کولوں رہ نہ جاوے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں ان علینا جمعہ وقرآنا سبحان ان علینا جمعہ وقرآنا اے میرا پیغمبر یہ ادب نال خاموشی نال میرا آنکھا من کے جبریل دی زبان تو چھڑا تو سا سن لیا اور خاموشی نال سماعت کر لیا تو میرا پیغمبر دا فائدہ ہے ہونا تیرے دل وچ قرآن دے کھنڈے پنڈے موتی جمع کرنا میرا کام ہے علیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی میں او قادر میں او کریم او قدرت رکھن والا بندہ مر گیا قبر وچ دفن ہو گیا مٹی نال مٹی ہو گیا او دیاں ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گیا او دا دنیا تو نقشہ بھی مٹ گیا اے میرا پیغمبر جڑے ویلے میں اپنی قدرت وکھاون تے آونا ہے اس ویلے میں تے کرنا ہے الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی یہ ہڈیاں چن کے اسے وجود دے دوبارہ ذرہ ذرہ رو کٹھا کر کے جمع کر کے سالم وجود میں دوبارہ بنا دیونا ہے دوبارہ بنا کے میں قبر کو اٹھا دیونا ہے میں او قادرہ کہ مردے دیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے تے دوبارہ پورا کامل تے سالم انسان بناون تے قادرہ تے قرآن دیاں کھڑیاں پھڑیاں آیات رو کٹھا کر کے تیرے سینے میں جمع کرتے بھی قادرہ میری قدرت اللہ فرماتا ہے جے میری قدرت یقین نہ ہوئے تا عزیر علیہ السلام دا واقعہ پڑھ سبحان اللہ عزیر علیہ السلام آکھن لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها اللہ جڑے مر کھپ گئے اے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے اے بلگاں تباہ برباد ہو گئے علاقے ویران ہو گئے سنسار ہو گئے ایک دوبارہ زندہ کرے سے اللہ فرماتا انہا میرے نالے گل کی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ میں اٹھانو موت دے دیتی حضرت عزیر علیہ السلام تے موت آ گئی تے موت کتھے توڑی آئی أَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک حضرت موت آ گئی 100 سال تک سارا معاملہ خاموش رہا ثم بعثہ ثم بعثہ پھر اسا اٹھایا حضرت رو دوبارہ روح پا کے زندہ کر کے پھر اٹھا دیتا جڑے میرے حضرت اٹھ گئے اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پیغمبر عزیر علیہ السلام انج کر وانصر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ اپنا کھانا بھی دیکھ اپنا پینا بھی دیکھ اپنے معقولات بھی دیکھ اپنے مشروبات بھی دیکھ کسی چیز کوئی تبدیلی تا نہیں آئی کوئی پانی پرانا تا نہیں ہو گیا پانی میں کوئی بو تا نہیں آئی کوئی رنگ تا نہیں بدل گیا روٹی تے کھانا تے سالن جے خراب تا نہیں ہو گیا آخر لگا اللہ سائیہ سب کچھ ٹھیک ہے اللہ فرماتا پتہ ہی کتنی دیر ٹھہرا ہے کام لبستا کتنی دیر توڑی تھے ٹھہرے ہیں اگر لبستو یومن او باز یوم اللہ ایک دن نو سی یا اتھا دن نو سی پورا دن بھی کوئی نہیں اللہ فرماتا سونے تو بھی سچا ہے تے میں بھی سچا
میں اس واسطے سچا جو میں مویا کوئی نہیں بے شک میں زندہ رہا میں تیری مدت نو گندا رہا واہ تو اس واسطے سچا کہ تیرے تے موت آ گئی ہے گنن والی صورت رہی کوئی نہیں حالات دا پتہ کوئی نہیں تے خبر کوئی نہیں جڑا مر وجے جہان بدل گیا مکان بدل گیا زبان بدل گیا حالات دا پتہ کوئی نہیں دناں دا پتہ کوئی نہیں راتاں دا پتہ کوئی نہیں ہفتیاں دا پتہ کوئی نہیں سالاں دا پتہ کوئی نہیں مہینیاں دا پتہ کوئی نہیں صدیاں دا پتہ کوئی نہیں مدت دا پتہ کوئی نہیں سردیاں آیاں تے پتہ کوئی نہیں لگا گرمیاں آیاں تے پتہ کوئی نہیں لگا بارشاں وسیاں تے پتہ کوئی نہیں لگا آیاں آیاں تے پتہ کوئی نہیں لگیا افہاماں کھلیاں تے پتہ کوئی نہیں لگیا جنیوں گزریاں براتاں گزریاں خوشیاں آئیاں غمیاں آئیاں حکومتاں بدلیاں سکے بدلے دولتاں بدلیاں مکان بدلے موت والے نو پتہ کوئی نہیں پتہ ہو گیا تا لبستو یومن او بعض یوم کدے بھی نہ کیا چونکہ نبی جڑی گل کرتا ہے سچی کرتا ہے نبی دی زبان جو سچ تو علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا اس وقت سچی گل بندی کہ انہوں نے پتہ کوئی نہیں یہ پتہ ہو گیا تھا کہ میں 100 سال کو نہیں ٹکیا رہا یہ پتہ کوئی نہیں تھا کہ 100 سال نو ایک دن یا پونا دن اللہ فرماتا ہے نا میرا پیغمبر تو تا پورا 100 سال اتنے ٹکیا رہا موت حالت اللہ اچھا اتنا اللہ پاک فرمانے اتنا ہوئے تا ونظر الالہ مارکا اپنے کھوتے شریف نویک اپنے خچر تے سواری نویک دیکھیا تے ہر شے چورا نال چورے چور ہوئی پئی ہڈیاں ہو چٹیاں سفید تے ذرہ ذرہ بچی ہوئی باقی کوئی نا نشان کوئی نہیں اللہ پاک فرماتا ہے اس واسطے میں تینوں آکھے کھانے دی بھی توجہ کر اپنے پینے دی یہ جو مدت بڑی گزر گئی ہے بل لبست میت آمن او سوڑیا تسا 100 سال تک اسے موت عالم زمین تے ٹکے رہے ہو اس واسطے 100 سال دی بڑی مدت ہے کھانا ویکھ واہ کھانا ویکھیا بالکل تر و تازہ واہ پانی ویکھیا بالکل ٹھنڈا جیویں بھروں کھڑے وچوں بھر کے لین انجے پانی ٹھنڈا ہا جیویں روٹی تندور تو گرم لین انجے جیویں سالن لین انجے تازہ نہ کوئی رنگ بدلیا نہ کوئی حیثیت بدلی اللہ فرماتا سونیا یہ 100 سال بعد یہ حالت ہے 100 سال تک میں تیری بھی حفاظت کی تھی تیرے کھانے تے تیری غذا دی حفاظت واہ سبحان اللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت عقیدہ سن سبحان اللہ قرآن دی دلیل سن نبی تے موت آ جاوے دفن کرو تاوی جسم قیامت تک تر و تازہ بے شک دفن نہ کرو زمین تے وجود محفوظ ہے زمین دے اندر بھی محفوظ ہے بے شک جیویں نبی دا وجود زندگی وچ محفوظ ہے اس تو زیادہ پر طریق اولا موت تو بات ہے اللہ فرماتا ہے زندگی وچ تے ہر کوئی محفوظ ہے بے شک کوئی بڈھا ہو گیا ہے کوئی جوان ہے کوئی بیمار ہے صحت مند ہے او دا وجود تے جسم محفوظ ہے گلیا نہیں سڑیا نہیں خراب نہیں ہویا مگر اللہ فرماتا ہے کمال تا ہے کہ روح بھی کوئی نہیں تے جسم محفوظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انج محفوظ ہے کہ جڑا نبی دے وجود نو غسل دیتا گیا غسل دے قطرے والا پانی بھی قیامت والے دن تر و تازہ ہو سکتا جڑا نبی دے وجود نال کفن دا کپڑا لگ گئے اللہ اس کپڑے تے مٹی دی میل نہیں لگا دے کسی جگہ تو پھرک نہیں لگا دیمک تے کیڑا تے سیوی نہیں لگ سکتی کپڑا بھی محفوظ نبی دے جسم نال جڑی غذا حصہ بنتی ہے وہ غذا بھی محفوظ نبی جس پانی نو پیونا ہے وہ پانی محفوظ نبی جڑا کپڑا وجود تے پاندا ہے وہ کپڑا بھی موجود کپڑے نو بھی اللہ محفوظ کیتا غذا کو محفوظ کیتا جسم نو محفوظ کیتا اللہ کریم فرماتا سونیا وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس ذرا پیغمبر ذرا ویکھ میری قدرت دے نظارے ذرا ویکھ میری قدرت دا کمال اپنے خچر نو ویکھ اللہ تمر کھپ کے تے ختم ہو گیا اللہ فرماتا وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له اللہ کریم فرماتا ہے ویکھ او دے گوشت نو
ویکھ دی ہڈیاں نو آنن فانن ہڈیاں کٹھیاں ہویاں ول تے گوشت چڑھ گیا تے چمڑا چڑھ گیا ول اسے خنجر دی شکل بن گئی پر خنجر بول پیا حضرت سے سیاں لیا کہ واقعی ہو میرا خنجر ہے ایدی بولی دی آواز تو میں واقف ہاں اللہ کریم فرماتا ہے اے میرا پیغمبر میں تینوں دسنا چاہتا تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا کہ سوری کہنا میں بڑھاون تے قادر ہاں مٹاون تے قادر ہاں مٹا کے دوبارہ انہاں نوں اٹھاون تے بھی قادر ہاں تے اللہ پاک فرماتے میرا پیغمبر لا تو حرک بھی لسانک او زبان نوں حرکت نہ دے ان علینا جمعہ و قرآن قبر وچ بندے دیاں ہڈیاں نوں میں ذرے ذرے نوں کٹھا کر کے دوبارہ سالم وجود بناون تے قادر ہاں ایویں سارے قرآن نوں کٹھا کر کے تیرے سینے وچ جمع کرن تے بھی قادر ہاں اس وقت اللہ فرمایا میرا پیغمبر گھبراون کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں خاموشی دے نال سن میں تیرے سینے وچ جمع کر دے سا ہاں توبہ محفوظ کرن والے جنہاں سینیاں نے قرآن نو اپنے سینے وچ جگہ دتی جنہاں سینیاں نے اپنے دل دے اندر قرآن نو ٹھکانہ دیتا او فرشتیاں نے کہن اللہ او سینے بھی کامل مبارکباد اللہ اکبر جدوں وہ سینے وچ قرآن نازل ہویا منظر ہی کچھ ہو گیا الم نشرح لک صدرک اے اس ویلے اللہ ہوئی ہے کہ تو قرآن سینے میں آ گیا قرآن نازل نہیں ہویا صدر دا بھی پتہ کوئی نہیں قرآن نہیں آیا تے قدر دا بھی پتہ کوئی نہیں اجر دا پتہ کوئی نہیں بدر دا پتہ کوئی نہیں حجر دا پتہ کوئی نہیں سفر دا پتہ کوئی نہیں کتاب دا پتہ کوئی نہیں ایمان دا پتہ کوئی نہیں جہان دا پتہ کوئی نہیں انسان دا پتہ کوئی نہیں زمان دا پتہ کوئی نہیں مقام دا پتہ کوئی نہیں زمان دا پتہ کوئی نہیں اے سب کچھ پتہ چلے جدوں قرآن آیا اس ویلے اللہ فرماتا علم نشرح لک صدرک اے میرا پیغمبر ہن تیرے سینے دا بھی ذکر آیا تیرے رخسار دا بھی ذکر آیا تیری سیرت دا بھی ذکر آیا تیری صورت دا بھی ذکر آیا تیری ہجرت دا بھی آیا تیری نصرت دا بھی آیا تیری نسبت دا بھی آیا تیری نسبت دا بھی آیا تیری ذات دا بھی آیا تیری صفات دا بھی آیا تیری حیات دا بھی آیا تیری وفات دا بھی آیا تیری حرکات دا بھی آیا تیری سکنات دا بھی آیا تیری خلوت دا بھی آیا تیری جلوت دا بھی آیا اور قرآن آیا ہمارے سور دا بھی ذکر آ گیا قرآن آ گیا ہمارے خیرات دا ذکر آ گیا قرآن آ گیا جبل احد دا ذکر آ گیا قرآن آ گیا حنین دا ذکر آیا قرآن آیا حسین دا ذکر آیا قرآن آیا حسین دا ذکر آیا قرآن آیا تیری آل دا ذکر آیا تیری اصحاب دا ذکر آیا تیری ازواج دا ذکر آیا تیری عادت دا عبادت دا ریاضت دا تلاوت دا سخاوت دا امامت دا عنایت دا ولایت دا حجت دا لجت دا سنت دا جمعت دا امت دا لمت دا حزبت دا نسبت دا ہجرت دا حجرت دا ہر چیز دا جا کے مشہور ہوئی ہے جدو قرآن میرے سینے میں نازل ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ دے ملائکہ مبارکہ دے رہے جنہاں سینے میں جو قرآن نو جمع کیتا قرآن نو جمع کیتا سینے اے چلو حافظ قرآن دی جس حفظ کیتا ہے جڑا قاری بڑھے ہے اور ایک بندہ حافظ نہیں بڑھتا قاری نہیں بڑھتا مگر ساری زندگی صبح سویرے اٹھ کے سب تو پہلے قرآن پڑھتا یہ دی تلاوت تا کرتا ہے نا بولو جڑے تلاوت صبح کرے سو او ہاتھ کھڑا کر قرآن دے حق وچوں اے حق کے کہ سب تو پہلے تیری میری صبح دا آغاز قرآن دی تلاوت ایک کتاب الماری وچ بند کر کے رکھڑ واسطے نازل نہیں ہوئی ایک قرآن عدالتہ وچ سر تے چاہ کے جھوٹیاں قسمہ تے حلفہ واسطے اللہ دی قسمیں نازل نہیں ہوئی تیرے ختمہ تے شبینیاں واسطے نازل نہیں ہوئی ملہ دے تعویذ لکھن
واسطے کتاب نازل نہیں ہوئی، ملہ کی دکانداری واسطے قرآن نازل نہیں ہویا، قرآن ایک مقصد واسطے نازل ہویا ہے، مقصد دا پتہ تاں چل سی جے قرآن پڑھ سے تھا۔ بے شک بے شک توجہ ہے؟ ایک خط آیا تینوں بیٹے دا، تیرا بیٹا سعودی چراندا ہے، اس خط عربی وچ لکھیا ہے، او دے خط نو چاہ کے غلاف وچ بند کر کے سینے نال لا کے چمنا شروع کر دے، تینوں پتہ لگ سی تیرے بیٹے کے آ کے؟ کدو پتہ لگ سی؟ کھول کے پڑھ سے تو عربی نہیں جاندا، اس عربی وچ خط لکھا ہے، تو کسے عالم کو جا سے اونوں آکھ سے اس میرے بیٹے خط لکھا ہے، میں جٹ بندہ اس عربی وچ لکھا ہے، مینوں پتہ نہیں کہ لکھیا سی، اے پڑھ کے حضرت دا ترجمہ بھی کرو تاکہ مینوں پتہ لگے میرا بیٹا کیا چاہتا ہے۔ تینوں بیٹے دے خط دی اتنی فکر ہے، کدے پروفیسر نو جا کے آدھے پاڑے دا ترجمہ کر، کسے قاری نو آدھے، کدے عالم نو آدھے، کسے بڑے محدث یا مفسر نو آدھے ترجمہ کرو مینوں پتہ لگے۔ او ایک خط بغیر ترجمے دے تو گھر رکھ کے نہ انہوں سینے نال لاندا ہے، نہ چمدا ہے، نہ انہوں گالے چ پاندا ہے، بلکہ او دی ترجمہ کرا کے پڑھا کے تاں سکون حاصل کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایک کتاب بغیر پڑھے دے سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جن دل نو سکون دینا چاہتا ہے، اطمینان دینا چاہتا ہے، دل دے اطمینان کا علاج اللہ نے قرآن نو بنایا ہے، تے قرآن کا علاج بننا ہے کہ اسے قرآن کو تلاوت کر سے اچھا تو تلاوت کرنا شروع کر دے میں، اسے زبان نال پڑھنا شروع کر دے میں، کتنی عزت ہے، تو زمین تے تلاوت کر رہے ہیں، عرش برین تے فرشتے کے کھڑے آگر توبہ لألسنة تنطق بهذا۔ اللہ او زبانہ بھی مبارک دیا مستحقر جن زبانہ بھی چوئے قرآن پڑھیا جانا ہے، اس زبان نال قرآن پڑھیا جانا ہے، اس زبان بھی مبارک، اس سینے نو بھی مبارک، اس امت نو بھی مبارک، اس جواب نو بھی مبارک، جنہاں دا دستور تے مشہور اللہ کا قرآن پڑھ گیا۔ اور ای ہو جائے لوگوں اللہ ہی مبارک دیتی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اللہ کے طرف ایمان والے انو مبارک دے وہ کیڑے ایمان والے وعملوا الصالحات، ایمان قبول کرن تو بعد اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اس تو بڑا اچھا عمل کیڑا؟ صبح اٹھے تے تلاوت قرآن دی کرے، صبح اٹھے تلاوت آغاز قرآن نال کرے، صبح دی ابتدا قرآن نال کرے، وحسن مآب۔ اگر ایمان نہیں ہوئے تے عمل چنگا قرآن والا نہیں ہوئے تا توبہ لہم، یہ جلوگا واسطے اللہ نے طرف مبارکہ مین تے بشارتہ مین وحسن مآب۔ اللہ فرماتا ہے دنیا تجھے جا اگا آیا تے وہ دے واسطے اگے ٹھکانہ بھی سونا پڑایا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔